یحییٰ بن سعید نے زبیر کے مولا موسیٰ بن عقبہ سے اسی سند سے روایت کی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، عرفہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے وضو کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور عرض کی، آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا، نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے مزدلفہ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3100۔ عبداللہ بن مبارک نے ابراہیم بن عقبہ سے انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنایتاً یہ نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا، کہا آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، جو کہ ہلکا سا وضو تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ فرمایا، نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ کہا پھر آپ چلے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3101۔ ابو خیثمہ سہیل نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابراہیم بن عقبہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے قریب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عرفہ کی شام جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو تم نے کیا کیا؟ کہا ہم اس گھاٹی کے پاس آئے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اپنی سواریاں بٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پیشاب سے فارغ ہوئے، اور انہوں نے کنایا کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ سوار ہوئے حتیٰ کہ ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے مغرب کی اقامت کہلوائی، پھر سب لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے پڑاؤ کی جگہوں میں بٹھا دی، اور انہوں نے ابھی پالان نہیں کھولے تھے کہ آپ نے عشاء کی اقامت کہلوا دی، پھر انہوں نے پالان کھولے۔ میں نے کہا جب تم نے صبح کی تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں قریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3102۔ محمد بن عقبہ نے قریب سے اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے پر تشریف لائے جہاں عمرہ یعنی حکمران اترتے ہیں، آپ سواری سے اترے اور پیشاب سے فارغ ہوئے، اور انہوں نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا بلکہ یوں کہا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور ہلکا وضو کیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3103۔ عطا مولا بن سباع نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو وہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے سوار تھے۔ جب آپ گھاٹی پر پہنچے آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب لوٹے تو میں نے ایک برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3104۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسی حالت میں مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3105۔ ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں موجود تھا، یا کہا میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر انہیں اپنے ساتھ پیچھے سوار کیا تھا۔ میں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو آپ کیسے چل رہے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے درجے کی تیز رفتاری سے چلتے تھے، جب کشادہ جگہ پاتے تو سواری کو تیز دوڑاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3106۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی، کہا ہمیں عبدہ بن سلیمان، عبداللہ بن نمیر اور حمید بن عبد الرحمن نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور حمید کی حدیث میں یہ اضافہ کیا۔ ہشام نے کہا نس یعنی تیز رفتاری میں انق سے اوپر کا درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3107۔ سلیمان بن ہلال نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، کہا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہ عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ادا کیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3108۔ قتیبہ اور ابن رمح نے لیث بن سعد سے اور انہوں نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ بیان کی۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوفے کے گورنر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3109۔ سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3110۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزدلفہ میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3111۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم اور سلمہ بن کہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اسی طرح نماز ادا کی تھی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3112۔ وکیع نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا آپ نے وہ دونوں نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3113۔ سفیان ثوری نے سلمہ بن کہیل سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی۔ آپ نے ایک ہی اقامت سے مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3114۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا سعید بن جبیر نے کہا ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اقامت سے پڑھائی، پھر پیچھے کی طرف رخ موڑا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح یعنی جمع و قصر پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3115۔ ابو معاویہ نے اعمش سے خبر دی، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا سوائے 2 نمازوں کے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3116۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا
فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے اندھیرے میں ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3117۔ افلاح یعنی ابن حمید نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مزدلفہ کی رات حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کا اجتماع ہونے سے پہلے پہلے مینا چلی جائیں، اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والی خاتون تھیں۔ قاسم نے کہا سبیتا بھاری جسم والی عورت کو کہتے ہیں۔ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے انہیں اجازت دے دی، وہ آپ کی روانگی سے پہلے ہی نکل پڑی اور ہمیں آپ نے روکے رکھا یہاں تک کہ ہم نے وہیں صبح کی اور آپ کی روانگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئے۔ اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت لی تھی، اور یہ کہ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جلد روانہ ہوتی، تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتا، صحیح مسلم حدیث نمبر 3118۔ ایوب نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اور بھاری جسم والی خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ رات ہی کو مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش جیسے سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو باقی لوگوں کی طرح امیر حج کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3119۔ عبید اللہ بن عمر نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میری آرزو تھی کہ جیسے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی، میں بھی صبح کی نماز مینا میں ادا کیا کرتی اور لوگوں کے مینا آنے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کیا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ بھاری کم حرکت کر سکنے والی خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3120۔ سفیان ثوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3121۔ یحییٰ قطان نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، کہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مزدلفہ کے اندر بنے ہوئے مشہور گھر کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں مجھ سے پوچھا کیا چاند غروب ہو گیا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ انہوں نے گھڑی بھر نماز پڑھی، پھر کہا بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے لے چلو، تو ہم روانہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر فجر کی نماز اپنی منزل میں ادا کی، تو میں نے ان سے عرض کی محترمہ ہم رات کے آخری پہر میں ہی روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں میرے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3122۔ عیسیٰ بن یونس نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اور ان کی روایت میں ہے انہوں یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میرے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3123۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ انہیں ابن شوال نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ سے ہی رات کو روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3124۔
ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے سفیان بن عیینہ کے حوالے سے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن شوال سے اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہی کرتی تھیں کہ ہم رات کے آخری پہر میں جمع یعنی مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں، اور عمر الناقی کی روایت میں ہم رات کے آخری پہر میں مزدلفہ سے روانہ ہو جاتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3125۔ حماد بن زید نے ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ یا کہا کمزور افراد کے ساتھ رات ہی روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3126۔ ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3127۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3128۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت مزدلفہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ کے ساتھ یعنی جس میں کمزور افراد بھی شامل ہوتے ہیں روانہ کر دیا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لمبی رات کے وقت روانہ کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف یہی کہا کہ سحر کے وقت روانہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی کہا ہم نے فجر سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور انہوں نے فجر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں یعنی مجھ سے صرف یہی الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3129۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر کے کمزور افراد کو پہلے روانہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگ رات کو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ہی وقوف کرتے اور جتنا میسر ہوتا اللہ کا ذکر کرتے، اس کے بعد وہ امام کے مشعر حرام کے سامنے وقوف اور اس کی روانگی سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے۔ ان میں سے کچھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے منی آ جاتے اور کچھ اس کے بعد آتے۔ پھر جب وہ سب لوگ منی آ جاتے تو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور لوگوں کو رخصت دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3130۔ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ عقبہ کو وادی کے اندر سے 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کی، وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا ان سے کہا گیا کچھ لوگ اسے یعنی جمرہ کو اس کی بالائی طرف سے کنکریاں مارتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3131۔ ابن مسہر نے مجھے اعمش سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حجاج بن یوسف سے سنا، وہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا قرآن کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل نے رکھی، نیز سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورت جس میں نساء کا تذکرہ ہے، وہ سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ اعمش نے کہا اس کے بعد میں ابراہیم سے ملا، میں نے انہیں اس کی بات سنائی تو انہوں نے اس پر سب و شتم کیا اور کہا مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے،
وادی کے اندر کھڑے ہوئے، اس جمرہ کو چوڑائی کے رخ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد وادی کے اندر سے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہا میں نے عرض کی ابو عبد الرحمن کچھ لوگ اس کے اوپر کی طرف سے اسے کنکریاں مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3132۔ ابن ابی زائدہ اور سفیان دونوں نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حجاج سے سنا کہہ رہا تھا سورہ بقرہ نہ کہو، اور ان دونوں نے ابن مسہر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3133۔ ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کی معیت میں حج کیا۔ کہا انہوں نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف رکھا اور کہا یہی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3134۔ ہمیں معاذ عنبری نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3135۔ سلمہ بن کوہیل نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ جمرہ عقبہ کو گھاٹی کے اوپر سے کنکریاں مارتے ہیں۔ کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے اندر سے اسے کنکریاں ماری، پھر کہا یہیں سے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس ہستی نے کنکریاں ماری جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3136۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3137۔ معقل نے زید بن ابی انیسہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ یحییٰ بن حسین نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور واپس پلٹے، آپ اپنی سواری پر تھے اور بلال اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک آگے سے مہار پکڑ کر آپ کی سواری کو ہانک رہا تھا اور دوسرا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تانے ہوئے تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، پھر میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے اگر کوئی کٹے ہوئے اعضاء والا، میرا خیال ہے انہوں یعنی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کالا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3138۔ ابو عبد الرحیم نے زید بن ابی انیسہ سے، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الوداعی حج کیا تو میں نے اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی کی نکیل تھامے ہوئے تھا اور دوسرا کپڑے کو اٹھائے گرمی سے اوٹ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ امام مسلم نے کہا ابو عبد الرحیم کا نام خالد بن ابی یزید ہے اور وہ محمد بن سلمہ کے ماموں ہے، ان سے وقی اور حجاج آور نے حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3139۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جمرہ عقبہ کو اتنی بڑی کنکریاں ماری
جتنی چٹکی 2 انگلیوں سے ماری جانے والی کنکریاں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3140۔ ابو خالد احمر اور ابن ادریس نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد کے دنوں میں تمام جمروں کو اس وقت جب سورج ڈھل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3141۔ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3142۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا طاق ڈھیلوں سے ہوتا ہے، جمرات کی رمی طاق ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی طاق ہوتی ہے، بیت اللہ کا طواف طاق ہوتا ہے، اور تم میں سے جب کوئی استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3143۔ لیث نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے سر منڈایا اور ان میں سے کچھ نے بال کٹوائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ 1 یا 2 مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی ان کے لیے صرف 1 بار دعا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3144۔ یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ نافع سے روایت ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3145۔ ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3146۔ ہمیں عبد الوہاب نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جب چوتھی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3147۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو فرمایا اور بال کٹوانے والوں کو بھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3148۔ اللہ نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرعہ کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3149۔ وکیع اور ابو داؤد طیالسی نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے، اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا کی، اور وکیع نے حجۃ الوداع کے موقع پر کا جملہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3150۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3151۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے خبر دی، انہوں نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لائے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منی میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی، پھر مال مونڈنے والے سے فرمایا پکڑو، اور آپ نے اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کیا، پھر بائیں طرف، پھر آپ اپنے موہ مبارکہ لوگوں کو دینے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3152۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو قریب سب نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، لیکن ابو بکر نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے، آپ نے حجام سے کہا یہ لو، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنی دائیں جانب اشارہ کیا کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کرو، اور اپنے بال مبارک اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر حجام کو اپنی بائیں جانب کی طرف اشارہ کیا کہ اب بائیں جانب سے حجامت بناؤ۔ حجام نے آپ کا سر مونڈ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ موئے مبارک ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے، اور ابو قریب کی روایت میں ہے، کہا حجام نے دائیں جانب سے شروع کیا تو آپ نے 1 2 بال کر کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر آپ نے اپنی بائیں جانب حجامت بنانے کا اشارہ فرمایا، حجام نے اس طرح بھی وہی کیا، یعنی بال موڑ دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر آپ نے اپنے منہ مبارکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3153۔ ہمیں عبد الاعلی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کے اونٹوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نحر کیا، اور حجام آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر سے بال اتارنے کا اشارہ کیا تو اس نے آپ کے سر کی دائیں طرف کے بال اتار دیے، آپ نے وہ بال ان لوگوں میں بانٹ دیے جو آپ کے قریب موجود تھے، پھر فرمایا دوسری طرف کے بال بھی اتار دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے، اور آپ نے وہ موئے مبارکہ انہیں دے دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3154۔ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ہشام بن حسان سے سنا، وہ ابن سیرین سے خبر دے رہے تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی کے اونٹوں کو نحر کیا اور پھر سر منڈوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب مونڈنے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے، پھر آپ نے سر کی بائیں جانب اس کی طرف کی اور فرمایا اس کے بال اتار دو، اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ان بائیں طرف والے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3155۔
امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کے لیے ٹھہرے رہے، وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ نہ سکا کہ پہلے کیا ہے، اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہ چلا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی نہیں پوچھا گیا، مگر آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3156۔ یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اپنی سواری پر ٹھہر گئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہ تھا کہ رمی کا عمل قربانی سے پہلے ہے، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور شخص کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہ تھا کہ قربانی سر مڈوانے سے پہلے ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے۔ تو آپ فرماتے اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے آپ سے نہیں سنا کہ اس دن آپ سے ان اعمال کے بارے میں جن میں آدمی بھول سکتا ہے یا لا علم رہ سکتا ہے، ان میں سے بعض امور کی تقدیم و تاخیر یا ان سے ملتی جلتی باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3157۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، اس کے بعد حدیث کے آخر تک زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3158۔ عیسیٰ نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی، کہا میں نے ابن شہاب سے سنا، کہہ رہے تھے عیسیٰ بن طلحہ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے، کوئی آدمی آپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر کوئی اور آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں فلاں سے پہلے ہوگا۔ انہوں نے ان تین کاموں یعنی سر منڈانے، رمی اور قربانی کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3159۔ محمد بن بکر اور سعید بن یحییٰ اموی نے اپنے والد یحییٰ اموی کے واسطے سے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابن بکر کی روایت عیسیٰ کی گزشتہ روایت کی طرح ہے، سوائے ان کے اس قول کے ان تین چیزوں کے بارے میں اور ہے یحییٰ اموی تو ان کی روایت میں ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3160۔ ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کسی اور نے کہا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3161۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مینا میں اونٹنی پر سوار تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3162۔
محمد بن ابی حفصہ نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ کے پاس قربانی کے دن ایک آدمی آیا، آپ جمرہ عقبہ کے پاس رکے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور آدمی آیا، وہ کہنے لگا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہا، میں نے رمی سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کہا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اس دن آپ سے کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، مگر آپ نے یہی فرمایا، کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3163۔ Welcome to my channel. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر مڑوانے، رمی کرنے اور کاموں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3164۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا، پھر واپس آ کر ظہر کی نماز مینا میں ادا کی۔ نافع نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی کے دن طواف افاضہ کرتے، پھر واپس آتے، ظہر کی نماز مینا میں ادا فرماتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3165۔ عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، مجھے ایسی چیز بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو اور یاد رکھی ہو۔ آپ نے ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے بتایا، مینا میں۔ میں نے پوچھا، آپ نے مینا سے واپسی کے دن عصر کی نماز کہاں ادا کی؟ انہوں نے کہا، ابطاح میں۔ پھر کہا، لیکن تم اسی طرح کرو جیسے تمہارے عمرہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3166۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابطح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے، یعنی واپسی کے وقت مدینے کے راستے میں مینا کے باہر وہیں پڑاؤ کیا جا سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3167۔ ساخر بن جویریہ نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما محسب میں پڑاؤ کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور وہ روانگی کے دن ظہر کی نماز حسبہ یعنی محسب میں ادا کرتے تھے۔ نافع نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے وادی محسب میں قیام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3168۔ عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابطح میں ٹھہرنا یعنی اعمال حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ مکے سے روانہ ہوتے وقت وہاں سے نکلنا آسان تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3169۔ حفص بن غیاث، حماد بن زید اور حبیب المعلم سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3170۔ زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ابطح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ زہری نے کہا، مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ پڑاؤ کی وہ جگہ آپ کی مکہ سے نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3171۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، تحسیب یعنی محسب میں ٹھہرنا کوئی چیز نہیں،
وہ تو پڑاؤ کی ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3172۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، ان سب نے ابن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے صالح بن کیسان سے اور انہوں نے سلیمان بن یسار سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مینا سے نکلے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں ابطح میں قیام کروں، لیکن میں خود وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور قیام کیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے صالح سے بیان کردہ روایت میں کہا انہوں یعنی صالح نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، اور قتیبہ کی روایت میں ہے سلیمان نے کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی حفاظت اور نقل و حمل پر مامور تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3173۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ خیف بنی کنانہ یعنی وادی محصب میں قیام کریں گے، جہاں انہوں یعنی قریش نے باہم کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3174۔ اوزاعی نے حدیث بیان کی، کہا مجھے زہری نے حدیث سنائی، کہا مجھ سے ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم مینا میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کل ہم خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں انہوں یعنی قریش نے آپس میں مل کر کفر پر ڈٹے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ واقع یہ تھا کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ نہ وہ ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ ان سے لین دین کریں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس یعنی خیف بنی کنانہ سے آپ کی مراد وادی محصب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3175۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اللہ نے فتح دی تو ہمارا قیام خیف یعنی محصب میں ہوگا، جہاں انہوں یعنی قریش نے باہم مل کر کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3176۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ دونوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی اور ابن نمیر نے الفاظ انہی کے ہیں، اپنے والد کے واسطے سے بھی عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم پر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مینا کی راتیں مکے میں گزار لیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3177۔ عیسیٰ بن یونس اور ابن جریج دونوں نے عبید اللہ بن عمر بن حفص سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3178۔ بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد حاجیوں کو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور تم نبیذ پلاتے ہو، یہ تمہیں لاحق حاجت بندی کی وجہ سے ہے یا بخیلی کی وجہ سے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ، نہ ہمیں حاجت مندی لاحق ہے اور نہ بخیلی، اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ نے پانی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبیذ کا ایک برتن پیش کیا، آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا، اسی طرح کرتے رہنا، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اسے بدل دیں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3179۔ ابو خیثمہ نے ہمیں عبد الکریم سے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں، اور یہ کہ ان کا گوشت کھالیں اور جھولیں صدقہ کروں، نیز ان میں سے قصاب کو بطور اجرت کچھ بھی نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو اپنے پاس سے اجرت دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3180۔ ابن عیینہ نے عبد الکریم جزری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3181۔ سفیان اور ہشام دونوں نے ابن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3182۔ حسن بن مسلم نے خبر دی کہ انہیں مجاہد نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی پوری قربانیوں کو یعنی ان کے گوشت، کھالوں اور ان کی پشت پر ڈالی ہوئی جھولوں کو مسکینوں میں تقسیم کر دیں، اور ان میں سے کچھ بھی ذبح کی اجرت کے طور پر نہ دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3183۔ عبد الکریم بن مالک جزری نے مجاہد سے باقی ماندہ اسی سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3184۔ امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے 7 افراد کی طرف سے 1 اونٹ، 7 کی طرف سے 1 گائے کی قربانیاں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3185۔ ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں، ہم میں سے 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3186۔ ہمیں عزرہ بن ثابت نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ نہر کیا اور 7 آدمیوں کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3187۔ یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرے میں 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہوئے، تو ایک آدمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں ہی کی طرح ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا ہم نے اس دن 70 اونٹ نہر کیے، ہم 7 آدمی قربانی کے 1 اونٹ میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3188۔ ہمیں محمد بن بکر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال سنا رہے تھے، انہوں نے اس حدیث میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم احرام کھولیں تو قربانی کریں، اور ہم میں سے چند یعنی 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہو جائیں، اور یہ حکم اس وقت دیا جب آپ نے ہمیں اپنے حج کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ یہ بات بھی اس حدیث میں ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3189۔ عطا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے یعنی حج تمتع کرتے تو ہم یوم النحر اور بقیہ ایام تشریق میں 7 افراد کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے، اس ایک میں شریک ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3190۔ ہمیں یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3191۔ محمد بن بکر اور یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے، اور ابن بکر کے حدیث میں ہے اپنے حج میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3192۔ زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک آدمی کے پاس آئے اور وہ اپنی قربانی کے اون کو بڑھا کر نحر کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا اسے اٹھا کر کھڑی حالت میں گھٹنا باندھ کر نحر کرو، یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3193۔ ہمیں لئیس نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قربانی کے جانوروں کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور میں آپ کے ہدیے کے جانوروں کے لیے ہار بٹتی تھی، پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے ایک احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3194۔ یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3195۔ ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، نیز ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا جیسے میں خود کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے ہار بٹ رہی ہوں، آگے اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3196۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرما رہی تھی میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ نہ ایسی کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز ترک کرتے تھے جو احرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3197۔ افلاح نے ہمیں قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹے، پھر آپ نے ان کا اشعار کیا یعنی کوہان پر چیر لگائے اور ہار پہنائے، پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور خود مدینے میں مقیم رہے، اور آپ پر ان کی وجہ سے کوئی چیز جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی حرام نہ ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3198۔ ایوب نے قاسم اور ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حجی بھیجتے تھے، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے تھے جس سے کوئی بھی غیر محرم یعنی بغیر احرام والا شخص اجتناب نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3199۔ ہمیں ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا
میں نے یہ ہار اس اون سے بٹے جو ہمارے پاس تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غیر محرم ہی رہے۔ آپ اپنی ازواج کے پاس آتے جیسے غیر محرم اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، یا آپ آتے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3200۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.